حاضرین کرام، معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو جب خطاب فرماتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے بندہ مومن کو کہ میرا اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اگر غور کے ساتھ دیکھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں اور قرآن پاک کی گہرائی میں اتریں، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا شرف ہے۔ خالق کائنات ہم عاجز اور کمزور، بے بس اور ضعیف اور گناہگار اور خاطی بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو بھی ایمان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے جب تم ایمان لے آئے ہو تو اب ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا زبانی دعویٰ کافی ہے؟ کیا زبان سے اقرار کر لینے سے بات بن جائے گی؟ نہیں، آپ اگلے مرحلے ہیں۔ پہلے قدم کے بعد پھر اگلا قدم اٹھتا ہے۔ منزل کی طرف بڑھنے کے لیے بہت سفر کرنا پڑتا ہے، مشقت اور محنت کرنا پڑتی ہے، اور منزل سے ہم کنار وہی ہوتا ہے جو سفر کی صعوبتیں اور منزل کی دوریاں طے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بات کرو سچی بات کرو، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں سچائی کو اختیار کرو۔ تمہاری شان تقوی اور سچائی ہے، اور ایمان اسی سے بالیدگی حاصل کرتا ہے کہ آدمی کے اندر تقوی ہو، اس کے اندر سچائی ہو، ورنہ ایمان کا بیج جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے اور وہ بے اثر ہو جاتا ہے اگر اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، برگ و بار نہیں لاتا۔ سچی بات کیا کرو، صاف بات کیا کرو۔ جھوٹ بولنا، ہیرا پھیری کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، یہ تقوی کی نفی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جو دعویٰ ہے اس کو جھوٹ ثابت کرتا ہے۔ جب تم سچی بات کہو گے تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تم اس بات سے مت ڈرو کہ سچ بولیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سچ بولنے سے کچھ بھی خطرہ نہیں ہے۔ جب تم سچ بولو گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی تائید جب ساتھ ہوگی تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے تمام کے تمام معاملات اور تمہارے تمام کے تمام کام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے کام ٹھیک کر دے گا، ہر بات کے اندر تمہاری مدد کرے گا، رہنمائی دے گا، تمہارا حوصلہ اور تمہاری ڈھارس بندھائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس تقوی اور سچائی کی بنیاد پر جب تم آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرما دے گا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر گامزن ہو جائے فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے، کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننے کے اندر ہے، ان سے بغاوت کرنے میں کامیابی نہیں ہے، ان کو پامال کرنے میں انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور حقیقی کامیابی انہی کا مقدر ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دو اطاعتیں غیر مشروط ہیں، ان کے علاوہ جس کسی کی بھی اطاعت ہے وہ مشروط ہے۔ اللہ کی اطاعت غیر مشروط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام دیا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس بات کے اوپر، اللہ خود خالق کائنات قسم کھا رہا ہے، اس سے اس بات کی عظمت کا اندازہ لگا لیجیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی
حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تیرے رب کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، ان کو مومن تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ کو ہر معاملے میں قول فیصل نہ مان لیں، حرف آخر نہ مان لیں. جو کوئی بھی مسئلہ معاملہ اگر پیش ہو، چھوٹا یا بڑا، ہر معاملے کے اندر آپ کا فیصلہ قبول کریں، اس کے سامنے سر تسلیم بھی خم کر دیں اور اس پر دل بھی مطمئن ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ زبردستی قانون ان سے بات منوا لیں لیکن دل بھی ان کے نہ مانیں. نہیں، مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ جو ہے دل سے قبول کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ایسا ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیوں یہ حکم دیا گیا ہے. سمجھنے کے لیے اور تفہیم کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کہ علماء سے اس کی حکمتیں معلوم کی جائیں، لیکن ضرورت اور ضد سے اور انکار کے ارادے سے کہنا کیوں ایسا کیوں ہے، یہ ایمان کے منافی ہے. باقی تمام کی تمام جو اطاعتیں ہیں وہ ان اطاعتوں کے تابع ہیں، وہ غیر مشروط نہیں ہیں. کسی مخلوق کی اطاعت، کسی حکمران کی اطاعت، کسی بڑی سے بڑی عدالت کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جو حکم ہوگا اس میں نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع جو حکم ہوگا اس کے اندر اطاعت ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بارے میں تو کوئی تنازع ہو نہیں سکتا. لیکن حکمرانوں کے اور تمہارے درمیان آپس میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو پھر فیصلہ کس کا ہوگا؟ نہ تمہارا نہ تمہارے حکمرانوں کا، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو فیصلہ ہوگا سب کے لیے قابل قبول ہوگا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک نظام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سکھایا، سمجھایا اور ایسی زندگی گزار کے لوگوں کو دکھایا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے. مشکلات سے گزرنے کے بعد مدینہ منورہ میں جب اللہ تعالیٰ نے پہلی اسلامی ریاست کی قیام کا راستہ ہموار کیا تو آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں آپ اس مدینہ کی ریاست کے حکمران تھے. اللہ کے نبی نے اس ریاست کو ان اصولوں کے اوپر قائم کیا جو اصول اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو دیے گئے تھے. اس میں انصاف تھا، اس میں عدل تھا، اس میں غریب پروری تھی، اس میں یتیموں اور بیواؤں کی رکھوالی تھی، اس میں ظلم کا خاتمہ تھا، اس میں مظلوم کی داد رسی تھی، اور اس کے اندر ہر اس شخص کے لیے سزا تھی جو بغاوت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، جو نقصان پہنچاتا ہے پرامن معاشرے کو، اور ہر اس شخص کے لیے حفاظت تھی جو حدود کے اندر رہ کر زندگی گزارتا ہے. ریاست کی ذمہ داری تھی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے تھے ان قوانین کو آپ نے نافذ کیا. وہ قوانین فوجداری قوانین بھی ہیں، سول قوانین بھی ہیں، وہ عالمی انٹرنیشنل قوانین بھی ہیں، وہ جنگ کے قوانین بھی ہیں، وہ امن کے قوانین بھی ہیں، وہ غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کے قوانین بھی ہیں، پوری رعایا کے حقوق کے قوانین ہیں، بڑے جامع قوانین ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون سے چوری کا جرم سرزد ہوا. بنو مخزوم سے تعلق تھا جو بڑا قبیلہ ہے، حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیالی قبیلہ ہے. نام اس کا فاطمہ تھا، فاطمہ بنت قیس. تو بعض صحابہ کو یہ بڑا عجیب لگا کہ بڑے معزز خاندان کی خاتون ہے، غلطی تو سے ہو گئی ہے، اب اس پر حد جاری ہوگی، جرم ثابت ہو گیا ہے، اب اس کو کس طرح سے بچایا جائے، جان بخشی کروائی ہے. کچھ لوگوں نے سوچا کہ اسامہ بن زید عام حضور کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں عام حضور کو. اسامہ بن زید کے ساتھ آپ کا ایک بڑا قلبی تعلق ہے، چھوٹی عمر کے تھے. حضرت اسامہ کو تیار کیا.
کہ اسامہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرو اور معافی کی کوئی صورت بن جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے 2 مرتبہ ان کی زندگی میں ایسے دن آئے ہیں کہ جب حضور نے ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ ایک یہ دن تھا اور ایک ان کی جوانی کے زمانے کا دن ہے جب ایک جنگ سے وہ واپس آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت اسامہ نے بات کی، آپ نے حضرت بلال کو کہا لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سنو، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں اور اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا کہ اللہ نے تو ان کو قوانین دیے تھے عدل و انصاف کے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جب کوئی بڑا جرم کرے تو اس کے لیے قانون موم کی ناک بن جائے، جب کوئی چھوٹا جرم کرے تو اس کے لیے قانون آہنی پنجہ بن جائے۔ بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، چھوٹوں پر قانون نافذ کیا جاتا تھا، اور میں اس لیے وہ قومیں ہلاک ہو گئی۔ والذی نفسی بیدہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جان لو، سمجھ لو اچھی طرح سے کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ اور یہاں حضور نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی کہ جو حلق سے اوپر کہہ دی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور ہیں، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، آپ کی زبان سے نکلا وہ لفظ تو اللہ رب العالمین کی تائید سے نکلتا ہے، آپ کی زبان سے نکلا وہ لفظ اللہ کی طرف سے ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ تھا، موقع یہ تھا جب حضرت اسامہ کو بڑی خفت ہوئی، اور دوسرا موقع وہ تھا جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں تھے۔ جب جہاد سے واپس آئے تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے لڑائی جاری تھی، ایک شخص جو دشمن کی صفوں میں ہمارے مقابلے پر لڑ رہا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسامہ نے اس کا کلمہ سننے کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا بڑا سخت محاسبہ کیا اس موقع کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی غیر مسلم کو بھی بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جنگ میں جو ہے آپ کے ساتھ برصغیر کے کار سے قتل کرنا جائز ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ حضرت اسامہ سے پوچھا کہ کلمہ وہ پڑھ رہا تھا، کلمہ اس کے پڑھنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس کی جان، مال، آبرو اور خون سب وہ محترم ہو گیا۔ جرم کرے گا کوئی، جس جرم کے اوپر قصاص ہوگا تو اس جرم کی بنا پر اس کی جان لی جائے گی، ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے یا اس نے مسلمان ہونے کے بعد اوپر سے کلمہ پڑھا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، دیکھیے اس کے لیے ظاہر ایک جواز بھی موجود ہے۔ میدان جنگ ہے، میدان جنگ کے اندر پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، وہ دشمن لڑ رہا ہے صحابہ کرام سے اور حضرت اسامہ کے مقابلے پر آیا ہے، بڑا طاقتور جنگجو ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے ساتھ پنجہ آزمائی ہوئی اور اس پر جب تلوار سونتی تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا یا سمجھا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ یہ تو ہے کافر، یہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے۔ انہوں نے یہی جواز پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہل شکک قلب یا اسامہ، کیا تم نے اس کا دل چیخ کر دیکھ لیا تھا؟ تجھے کیا معلوم کہ اس نے دل سے کہا تھا یا اوپر سے کہا تھا؟ تم تو مکلف اس بات کو جو تم نے سنا، اس کے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، میں نے اس دن اپنے آپ سے کہا کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، آج کے دن میں مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے یہ غلطی نہ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے دیے اس میں کسی کی روح رائت نہیں ہے کہ اسامہ محبوب ہے تو اس کے لیے آپ تعبیر کر لیتے، نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں اسامہ کی تم نے غلط کہا۔
اس پر ظاہر قصاص نہیں ہے کیونکہ میدان جنگ کی بات ہے، لیکن حضور نے یہ بات واضح کر دی کہ جب کوئی کلمہ پڑھ لے تو میدان جنگ کے اندر بھی ہو تو اس کو چھوڑا جائے. اور مسلمان معاشرے کے اندر اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کلمہ قبول نہیں ہے، قبول تو اس نے کرنا ہے. پھر غیر مسلم بھی کوئی ہے تو آپ کے معاشرے کے اندر رہ رہا ہے، اس کی جان بھی اتنی محترم ہے جتنی ایک مسلمان کی جان محترم ہے. ایک حکمران ہے اور ایک عام آدمی ہے، سب کے لیے قانون ایک ہے. ایک مسلم ہے ایک غیر مسلم ہے، سب کے لیے قوانین بنیادی حقوق یکساں ہیں. اس وقت پوری قوم جو ہے جو تو بڑا تعجب ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ کبھی شاید چھوٹے بچوں نے بھی ایسے کھیل نہیں کھیلے ہوں گے جو ہمارے ادارے، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان سب کھیل رہے ہیں. یہ پاناما کیس جگ ہنسائی ہے. ہر شخص بالکل جس طرح اندھوں نے ہاتھی کو جا کر ٹٹول کر دیکھا تھا اور ہر ایک نے آ کر بیان کیا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے سے، کسی نے پہاڑ کہا، کسی نے پنکھا کہا، کسی نے عورت کے بال کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں بیان کر رہا تھا. پاناما لیکس بھی ایسے ہے کہ جیسے وہ اندھوں نے ہاتھی دیکھا تھا. اس کے جو فیصلہ عدالت نے دیا ہے ہر آدمی اپنی توجیہ کر رہا ہے، ہر آدمی اپنی طرف سے اس کی تشریح کر رہا ہے. جب تک پورا مکمل فیصلہ پڑھ نہ لیا جائے اس پر کچھ کہنا تو درست نہیں ہے. لیکن یہ بات دو ججز نے یہ واضح طور پر یہ کہا ہے اپنے فیصلے کے اندر کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں ہیں، اور دستور کی دفعہ 62 کے اندر یہ بات واضح طور پر ہے کہ صادق اور امین نہیں ہے. وہ کسی بھی منصب پر، سرکاری منصب پر، کسی منتخب منصب پر، کسی سرکاری عہدے پر، یعنی یہ جو ہمارے افسران ہیں ان کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ امین اور صادق ہوں. یہ بھی حلف اٹھاتے ہیں، وہ پورا نہیں اترتا تو وہ نااہل ہے. اصولی طور پر اور اخلاقی طور پر وزیر اعظم کو چاہیے تھا، اور یہ ان کی بہت جیت ہوتی اگر وہ اس وقت استعفیٰ دے دیتے. جب تک یہ معاملہ جو ہے یہ کلیئر نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اس عہدے سے الگ ہو جاتا. ظاہر ہے کہ کوئی پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا یا جماعت اسلامی کا آدمی تو وزیر اعظم نہیں بن جانا تھا. وزیر اعظم تو انہیں کی پارٹی کا بننا ہے. کوئی عدم اعتماد تو نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کی پوری پارٹی جو اس کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا ہو. وزیر اعظم تو انہیں کو بننا تھا. پاناما لیکس میں صرف نام آنے پر غیر مسلم ملکوں کے اندر دیکھیے یہ معاملہ، غیر مسلم ملکوں کے اندر صرف نام آنے کے اوپر آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے فوراً استعفیٰ دے دیا کہ اس کا نام اس کے اندر تھا. یوکرائن کے وزیر اعظم کا نام تھا، اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ قوم کی نمائندگی کروں. اسپین کے ایک وزیر صنعت کا نام اس کے اندر آیا اور اس کا وزیر اعظم کہتا رہا کہ آپ کا نام ہی آیا ہے نا. اس نے کہا کہ میرا نام آیا ہے اور یہ نام جو میرا غلط نہیں ہے، میں استعفیٰ دیتا ہوں. استعفیٰ دے دیا فوراً. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ایک ادارہ ہے لوگوں کو سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ یہ پارٹی یا یہ گروہ کتنا شفاف ہے اور کتنا غیر شفاف ہے. چلی ایک چھوٹا سا ملک ہے جنوبی امریکہ کا، براعظم جنوبی امریکہ کے اندر چلی ایک چھوٹا سا ملک ہے. چلی کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وہاں کی برانچ کا صدر تھا اس کا نام بھی اس کے اندر آیا. اس نے بھی فوراً اس منصب سے استعفیٰ دے دیا. تو ہمارے ہاں تو بالکل الٹی گنگا چل رہی ہے. مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں. اس کے اندر سے کیا برآمد ہوا ہے کہ مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے اندر کرپشن نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں، جڑیں مضبوط کر لی ہیں، اور کرپشن کرنے والے اتنے دیدہ دلری کے ساتھ کرپشن کرتے ہیں. امانت و دیانت جن کے اندر نہیں ہے وہ اس قدر ڈٹائی کے ساتھ قوم کی گردنوں پر مسلط ہیں. لیکن میں کیا کہوں کہ ان کے مسلط ہونے کو کیا کہا جائے، خود قوم کا اپنا حال کیا ہے. اعمالکم مالکم،
جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران تمہارے اوپر مسلط ہوں گے. اگر اچھے لوگ ہوں گے تو عمر بن عبدالعزیز ملیں گے، اگر اچھے لوگ ہوں گے تو صلاح الدین ایوبی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اگر اچھے لوگ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اورنگزیب حکمران ہوگا، اور برے لوگ ہوں گے تو ہلاکو اور چنگیز آئیں گے. آج جو مسلط ہیں تو مسلط کون ان کو مسلط کرتا ہے؟ کیسے مسلط ہوتے ہیں؟ وہ ساری ہیرا پھیریاں اپنی جگہ، لیکن اگر قوم کے اندر بیداری ہو، اگر عام آدمی بیدار ہو جائے، اگر عام آدمی یہ سمجھے کہ میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے، پھر سے نہیں ملیں گے، میں غلط انداز سے غلط طریقوں سے جو تھوڑا بہت لے لیتا ہوں، اس سے میرے مسائل حل نہیں ہوتے. شفاف نظام چاہیے، دیانتدار قیادت چاہیے، تو اس ملک کے اندر یہ لوگ قوم کی گردنوں پر مسلط نہیں رہ سکتے. لیکن جب تک یہ اصلاح نیچے سے نہیں ہوتی، اس وقت تک اس کا بھی کوئی علاج اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. ہر آدمی مبارکباد دے رہا ہے اپنے ساتھیوں کو، ہر آدمی مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، ہر آدمی اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے، اور حقیقت میں یہ عدالت نے ٹرک کے پیچھے قوم کو لگا دیا. جے آئی ٹی پھر بنے گی 60 دن کے اندر، اور 60 دن پھر ایک گیم شروع ہو جائے گی، اور 60 دن کے بعد پھر کیا ہوگا کوئی کچھ نہیں جانتا. کوئی واضح فیصلے، کوئی کلیئر فیصلہ، کوئی دو ٹوک فیصلہ جو عدالتوں کا کام ہے وہ نہیں سامنے آتا. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، بڑے عرصے سے ہم یہی تجربہ کر رہے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے ساتھ کوئی ان کا جھگڑا تھا، تو وہ صحابی جو ہے اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا فیصلہ ابی بن کعب کریں، آپ بھی اپنا کیس، آپ بھی اپنا بیان ان کو دیں، میں بھی اپنا بیان دیتا ہوں، وہ فیصلہ کریں. تو حضرت ابی بن کعب کو جب یہ ذمہ داری سونپی گئی تو حضرت ابی بن کعب نے کہا اس شخص کو جو مدعی تھا نام لے کر، اے فلاں ابن فلاں یہاں کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد کہا امیر المومنین آپ بھی یہاں کھڑے ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا. حضرت ابی بن کعب کو اس پر افسوس ہوا کہ کیوں ان کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے، جب وہ فریق ہیں تو فریق کو دے تو کھڑے ہونا چاہیے. دونوں کی بات سنی، اور بات سننے کے بعد اس صحابی کا موقف جو تھا وہ کمزور تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کی وضاحت کی اور اپنا معاملہ پیش کیا، تو حضرت ابی بن کعب نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور دوسرا فریق بھی اس پر راضی اور خوش ہو گیا. لیکن جب وہ چلا گیا تو ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے اب آج عجیب بات دیکھی ہے جو آپ کے شایان شان نہیں تھی. پوچھا کیا؟ کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو جائیں تو آپ کا چہرہ میں نے دیکھا کہ متغیر ہوا. فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ کیوں متغیر ہوا؟ کہا کیوں؟ فرمایا کہ ہم دونوں فریق تھے، مجھے تمہیں امیر المومنین کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا عمر بن خطاب یہاں کھڑا ہو جا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تم فیصلہ کرنے سے پہلے جو تم نے یہ بات کی، یہ تم نے غلط کام کیا تھا. تمہیں کہنا چاہیے تھا اے فلاں ابن فلاں تم کھڑے ہو جاؤ، اے عمر بن خطاب تم بھی کھڑے ہو جاؤ. یہاں کہتے ہیں جی وہ استثناء حاصل ہے. ایسا دستور کہاں سے آج آ گیا ہے جس کے اندر استثناء حاصل ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ میں نے اگر کسی کا کچھ لینا ہو تو مطالبہ کرے اور لے لے، میں نے اگر کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہو، زیادتی ہو گئی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے. صحابہ کو تعجب بھی ہوا. آپ نے فرمایا لو بدلہ لے لو. کیا بدلہ لینا؟ اس نے کہا، صحابی نے کہا کہ بدر کے میدان میں جب آپ صفیں درست کر رہے تھے، آپ نے صفیں درست کرتے ہوئے میرے پیٹ کے اوپر ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، اسے چھونکا لگایا تھا تو مجھے تکلیف ہوئی تھی. آپ نے فرمایا لو یہ چھڑی لے لو اور اپنا بدلہ لے لو. یہ بھی ایک جنگ کا موقع تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. تو وہ صحابی جو ہے انہوں نے آپ کے ہاتھ سے چھڑی پکڑی، اس کو ایک طرف پھینکا، لیکن اس سے پہلے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے چھونکا دیا تھا میرے پیٹ پر کرتا نہیں تھا. آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا لیا
میں لو یہ چھڑی لے لو. اس صحابی نے وہ چھڑی ایک جانب پھینکی اور آنکھوں کے ساتھ چمٹ گئے اور خوب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چمٹے رہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اور یہ چل چلاؤ کا وقت ہے، پتہ نہیں میں میدان جنگ سے واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا، تو میں نے سوچا کہ اب آخری وقت میں میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو گیا. ہاں انہوں نے پیش کر دیا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے فلاں موقع پر 4 جرم لیے تھے اور آپ نے کہا تھا واپس کر دوں گا، آپ کو شاید یاد نہیں رہا. تو آپ نے فرمایا ہاں آپ مجھے آپ نے یاد کرایا تو یاد آ گیا تو میں نے لیے تھے اور اس سے 4 جرم واپس کیے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے مطابق آگے اپنے نظام کو لے کر چلے اور دنیا کی سپر طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی. آج امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے وسائل کے ساتھ پوری دنیا کی ظالم اور کافر قوموں کے سامنے ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اصول تھے وہ ان لوگوں نے لے لیے اور کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے. ہم نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم نے کلمہ تو نہیں چھوڑا لیکن سارے اپنے اصول چھوڑ دیے، سب کے سب اصول چھوڑ دیے. تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اصلاح کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے. جتنی جد و جہد کوئی کر سکتا ہے اسے جد و جہد کرنی چاہیے، اپنی بات پہنچانی چاہیے، اپنی اصلاح، اپنے گرد و نواح کے ماحول کی اصلاح، اپنے قوم کی اصلاح، اپنے عوام کی اصلاح. اور اس اصلاح میں جو جتنا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی ذرا برابر اس کے اجر میں ضائع نہیں کیا جائے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین، مومنین، عاملین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ پورے کے پورا اجر دینے کے بعد وَيَزِيدُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس عمل کا بدلہ اور جزا دینے کے بعد خود اپنی طرف سے مزید انعام عطا فرماتا ہے. اور اس کے بندے بن کر، اس کے مزدور بن کر کام کرنا چاہیے. کسی سے داد و تحصیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.